بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آپ کو اپنے چینل اور اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں۔ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو جوائن کر سکتے ہیں، عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزام۔ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیے گئے نمبر پر 0333644894 پہ۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جو ایس کے نام سے ہے۔ فیس بک پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں، عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزام کے نام سے ہمارا پیج ہے۔ آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہیں کسی بھی طرح سے، ایڈریس بھی دیا ہوا ہے، آپ کو کنٹیکٹ نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج ہم کچھ لفظ پڑھیں گے، لفظ اس کا معنی میں بتاؤں گا آپ کو اردو میں بھی۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے جتنے سینونیمز پاسیبل ہیں، جتنے اینٹونیمز پاسیبل ہیں، سارے تو نہیں ڈسکس کیے جا سکتے، یعنی چیدہ جو پیپر میں کبھی نہ کبھی کسی حوالے سے آپ لوگوں سے پوچھے گئے ہیں اتنا ہم اس حد تک آپ سے شیئر کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ اب پہلا لفظ ہے ابیٹ۔ ابیٹ کا مطلب ہوتا ہے شدت میں کمی آنا، دھیما پڑنا۔ تو اب ہم اس کے لفظ دیکھتے ہیں، زوال کے معنوں میں بھی آتا ہے، کمی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو اس کے جو سینونیمز ہیں وہ ہے ڈی ایسکیلیٹ، ڈکلائن، ڈکریز، ڈائی اوے، ڈائی ڈاؤن، ڈائی آؤٹ، ان تینوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ڈیمینش، ڈرین یا ڈرین اوے آپ کو دیا جا سکتا ہے، بعض اوقات وہ آپ کو وہ فریز کی فارم میں دے دیتا ہے، فریزل ورب کی فارم میں دے دیتا ہے، تو آپ نے دونوں لحاظ سے ذہن نشین اس چیز کو کر لینا ہے۔ تو ڈراپ بھی دے سکتا ہے، ڈراپ آف بھی دے سکتا ہے سینونیم اس کا۔ ڈونڈل ہے، ایز، ایب، فال، فال اوے، لیسن، لیٹ اپ، لوور، ماڈریٹ، پال، فیز ڈاؤن، ریچٹ اور سم ٹائمز ریچٹ ڈاؤن بھی دے سکتا ہے آپ کو۔ ریسیڈ، ریلینٹ، ریمٹ، شرنک، سبسائڈ، ٹیپر، ٹیپر آف اور وین، یہ اس کے پاسیبل سینونیم یا وہ سینونیمز آپ کو بتائے ہیں جو عام طور پہ کسی نہ کسی ایگزام میں کسی نہ کسی پیپر میں دیے گئے ہیں۔ جس حد تک دیے گئے ہیں اتنی حد تک ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں تاکہ آپ کو اس کے ریلیونٹ سینونیم پتہ چل جائے۔ اب اس کے جو اینٹونیم ہیں وہ ہے اپیئر، ایمرج، شو اپ، بلو اپ، ڈسٹینڈ، elongate، lengthen، accumulate، balloon، build۔ اس کے علاوہ برجن یا اس کو بورجن بھی پڑھتے ہیں، دونوں سپیلنگ اس کے آپ کو یہاں پہ فراہم کر دیے گئے ہیں۔ enlarge، escalate، expand، grow، increase، intensify، mount، مشروم، پک اپ، رائز، سنوبال، سور، سویل اور ویکس۔ اس کے جو پاسیبل اینٹونیم ہیں یا وہ اینٹونیم آپ کو دیے ہیں جو مختلف ایگزام میں مختلف اوقات کار میں پوچھے گئے ہیں یا آپشن میں دیے گئے ہیں۔ آگے جی ایبیرنٹ۔ اب ایبیرنٹ جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے خلاف معمول، معاشرتی طور پر ناقابل قبول، جو معمول کے مطابق ہو، نارمل بھی ہو سکتا ہے اس کا۔ تو اب ہم اس کے دیکھتے ہیں، غیر معمولی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے،
تو جو نایاب ہو اس کے معنوں میں بھی ایبیرنٹ استعمال ہوتا ہے، ایبیرنٹ. تو اب اس کے جو سینونیمز ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ ایبریٹڈ، ایب نارمل، انوملس، ایٹیپیکل، اسپیشل، ایکسیڈنگ، ایکسیپشنل، ایکسٹرا آرڈینر، ایکسٹرا آرڈینری، فریک، آڈ، پیکیولر، فینامینل، پریٹرنیچرل، پریٹرنیچرل کے علاوہ ریئر، سنگولر، ان کامن، ان کسٹمری، یونیک، ان یوزول اور ان وانٹیڈ. یہ اس کے سینونیمز ہیں جو پاسبل کہہ لیجئے یا جو کسی ایگزام میں مختلف امتحانات جیسے پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں، سی ایس ایس کا، پی ایم ایس کا، ون پیپر ایم سی کیوز، این ٹی ایس کا، یا باقی ٹیسٹنگ سروس کے جو ایگزام ہوتے ہیں، گیٹ کے، یا جس طرح کے ایگزام ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں، یہ جو آپ کو آپشنز یہاں پہ سینونیمز دیے گئے ہیں، ان آپشنز جو آپ کو کسی نہ کسی امتحان میں دیے گئے ہیں وہاں سے لیے گئے ہیں. اب اینٹونیمز جو ہیں اس کے وہ کامن، کامن پلیس، ایوری ڈے، فیملیئر، آرڈینری، روٹین. کیونکہ معنی خلاف معمول تھا تو یہ روٹین معمول کی بات پہ آ جائے گا. رن آف دا مل، رن آف دا مائن، رن آف مائن بھی آ سکتا ہے صرف. ان ایکسیپشنل، ان ریمارکیبل، ورک اے ڈے. اس کے علاوہ کسٹمری، یوزول، وانٹیڈ، آرکیٹائپل یا آرکیٹائپیکل، ایوریج، کیریکٹرسٹک، ریپرزینٹیٹیو، نیچرل، نارمل، ریگولر، اسٹینڈرڈ اور ٹپیکل. یہ آپ کے مختلف اینٹونیمز آپ کو دیے ہیں. اب آگے کے لفظ کی جانب آتے ہیں، وہ ہے ایبجیکٹ. ایبجیکٹ کا معنی ہے بدحال، خستہ، خراب. اور جو اس کے معنی ہے جو آپ روٹین میں شاید نہ جانتے ہوں، وہ عاجزی سے کام لینے والا. اس کے علاوہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا اس کے معنی کمینہ بھی ہوتا ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے، ناپسندیدہ، قابل حقارت. یہ اس کے معنی ہیں. اب ہم اس کے سینونیمز دیکھتے ہیں. وہ بیس، ہمبل، مینیل، سروائل، سلیوش، ہینگ ڈاگ، لیم لائک، شیپش، ڈیمیور، لولی، میک، ماڈسٹ، ریٹائرنگ، unassuming، unpretentious، fawning، psychophantic، toadish. اور جو اس کے اینٹونیمز بنتے ہیں وہ arrogant، haughty، high handed، imperious، lordly، supercilious، superior، appetite. اور لفظ ہے جی ایبجیور. یہ ہوتا ہے دستبرداری کا عہد کرنا یا حلف اٹھانا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کا ترک کرنا ایبجیور کہلاتا ہے. تو اس کے جو آپ کو سینونیمز دیے گئے ہیں وہ ہے ایبنیگیٹ، فورسویئر، ریکینٹ، رینیگ، ریناؤنس، ریپیل، ریپیوڈیٹ، ریٹریکٹ، ٹیک بیک، انسے، ودڈرا. اس کے علاوہ جو اس کے اینٹونیمز ہیں وہ بنتے ہیں ایکنالج، ایڈمٹ، افرم، اسرٹ، اوو،
claim, contend, declare, maintain, proclaim, profess, state, vouch, vow, back, confirm, defend, endorse या endorse दोनों, espouse, maintain, support, uphold, accept, adopt, embrace, adhere या adhere to भी आपको दिया जा सकता है. अब है लफ्ज़ एब्रोगेट. एब्रोगेट होता है सरकारी तौर पर किसी कानून या मुआहदे को ख़त्म करना, मनसूख करना, कल अदम करार देना, ख़त्म कर देना, ये सारे इसके मानी बनते हैं. तो जो इसके पॉसिबल सिनोनिम्स या जो पेपर्स में अल्फाज आ चुके हैं उनमें है एबेट, एबॉलिश, एनल, अवॉइड, कैंसल, disannul, dissolve, invalidate, negate, nullify, quash, repeal, rescind, roll back, strike down, vacate और void. ये इसके जी सिनोनिम्स हैं जो मुख्तलिफ पेपर्स में या मुख्तलिफ टेस्टिंग सिस्टम में आ चुके हैं. एंटोनिम्स जो इसके बनते हैं वह इनैक्ट, ले डाउन, लेजिस्लेट, एस्टैब्लिश, फाउंड, इंस्टीट्यूट, फॉर्मलाइज, लीगलाइज, लेजिटिमेट, लेजिटिमाइज, वैलिडेट, पास, ratify, allow, approve, authorize, clear, endorse या endorse, permit, sanction, warrant, command, degree, mandate, order, prescribe. ये इसके जी पॉसिबल एंटोनिम है या वो एंटोनिम है जो मुख्तलिफ इम्तिहानात में ऑप्शंस के तौर पे दिए जा चुके हैं. आगे लफ्ज़ है जी एब्ज़ाल. एब्ज़ाल होता है गुनाह माफ़ करना, बरी ज़िम्मा करना, मुआफ़ी दे देना. तो ये जो पॉसिबल इसके मानी बनते हैं जो सिनोनिम्स, तो वो है एक्विट, क्लियर, exculpate, exonerate, vindicate, atone or atone for, expiate, discharge, liberate, redeem, release, unburden, condone, excuse, whitewash, forgive, pardon, remit, avenge, redress, revenge. ये इसके सिनोनिम्स हैं जो पॉसिबल हैं या जो पेपर्स में या मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विस के एग्ज़ाम में आ चुके हैं. तो एंटोनिम्स जो हैं इसके वह एक्यूज़, अरेन, चार्ज, impeach, इंडिक्ट, कन्विक्ट, क्रिमिनेट और इनक्रिमिनेट. ये लफ्ज़ एब्ज़ाल जो है इसके पॉसिबल जो सिनोनिम्स कह लीजिए और जो पॉसिबल एंटोनिम्स हैं वो हमने डिस्कस किए हैं और ये आम तौर पे वही बयान किए हैं जो मुख्तलिफ इम्तिहानात में ऑप्शन के तौर पे दिए जा चुके हैं. एब्स्टीमियस ये होता है एतदाल पसंद, खाने पीने में एतदाल पसंद भी इसी मानी में आता है.
ویسے بھی معتدل مزاج جو زیادہ غصہ نہ کرنے والا ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے جو لفظ سینونیم کے طور پہ آ سکتے ہیں وہ abstentious, abstinent, continent, self-abnegating, self-denying, sober, temperate, ascetic یا ascetical بھی دیا جا سکتا ہے، austere, disciplined, self-controlled, self-disciplined, self-governed، یہ اس کے پاسبل سینونیم ہیں۔ اور اینٹونیمز جو ہیں وہ ہے gluttonous, greedy, rapacious, voracious, cynic, hedonistic, self-pleasing, sensual, subratic, voluptuous, voluptuary, masturbatory, onanistic, سیلف انڈلجنٹ، یہ ابسٹیمیس کے جو اینٹونیمز ہیں وہ دیے ہیں ہم نے آپ کو، اور ابسٹیمیس کے سینونیمز آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ آگے ہے ایبسٹینینس۔ ایبسٹینینس کا مطلب ہوتا ہے اجتناب کرنا، جو لگژریس چیزیں ہوتی ہیں ان سے اجتناب، پابندی کے معنوں میں بھی آتا ہے، باز رہنا کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ کسی چیز کے استعمال سے باز رہنا، رک جانا، ان سارے سینسز میں آتا ہے۔ تو سینونیمز جو ہیں جی وہ ہے کانٹیننس، سیلف ایبنیگیشن، سیلف ڈینائل، sobriety, temperance, control, forbearance, restraint, discipline, self-command, self-control, self-discipline, self-mastery, asceticism, austerity، یہ اس کے سینونیمز بنتے ہیں جی۔ جو اس کے اینٹونیمز ہیں جی وہ ہے گلٹنی، گریڈ، ریپیشیسنس، ریپیسٹی، ووریشیسنس، ووریسٹی، ہیڈونزم، سینشویلٹی، سیبریٹزم اور سیلف انڈلجنس۔ یہ ایبسٹیننس کے ہم نے سینونیمز اور اینٹونیمز ڈسکس کیے ہیں جو پاسبل ہیں یا جو مختلف ایگزام میں آپشن کے طور پہ دیے جا چکے ہیں، تو ان کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد ہے ایبسٹروز۔ یہ ہوتا ہے سمجھنے میں دشوار، پیچیدہ، مبہم، جو سادہ نہ ہو، جو آسانی سے سمجھ نہ آئے، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جی۔ تو اب ہم اس کے سینونیمز کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو وہ آرکین، ڈیپ، ایزوٹیرک، ہرمیٹک، اس کو ہرمیٹیکل بھی دیا جا سکتا ہے، پروفاؤنڈ، ریکنڈائٹ، یہ اس کے ایبسٹروز کے سینونیمز ہیں جی۔ اور اینٹونیمز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں ایزی، فیسائل، اسٹریٹ فارورڈ، کمپریہنسیبل، فیدمیبل، انٹیلیجیبل، انڈرسٹینڈیبل، اپیرنٹ، کلیئر، کلیئر کٹ، ڈسٹنکٹ، ایویڈنٹ، لوسڈ، مینیفیسٹ، آبویس، پرسپیکیوس، پلین، ٹرانسپیرنٹ، شیلو اور سپرفیشیل۔ یہ ایبسٹروز کے ہم نے سینونیمز اور اینٹونیمز کو ڈسکس کیا ہے، جو ممکنہ سینونیم اور اینٹونیم ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں جو مختلف آپ کے امتحانات میں آپشن کے طور پہ سینونیمز اور اینٹونیمز میں دیے گئے ہیں۔
اس کے بعد ہے جی ایکسیسیبل. ایکسیسیبل کا مطلب ہوتا ہے قابل رسائی، جس تک پہنچنا آسان ہو، جسے خریدا جا سکتا ہو، وہ بھی اس سینس میں آتا ہے. کھلا بھی اسی سینس میں، عوامی وہ بھی اسی سینس میں کیا ہوتا ہے جی استعمال ہوتا ہے. تو اب ہم اس کے کیا دیکھتے ہیں جی، جو پاسبل سینونیمز ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں. وہ ہے افورڈیبل، اس کے علاوہ پاپولر، بارگین بیسمنٹ، بجٹ، چیپ، ڈسکاؤنٹ، ان ایکسپینسو، لو اینڈ، راک باٹم، ماڈریٹ، ماڈسٹ، ریزنیبل، ایکوائریبل، اٹینیبل، اویلیبل، obtainable، procurable، gettable، reachable، appropriable، purchasable، rentable، furnished، provided، supplied، common، omnipresent، prevalent، ubiquitous، یا اس کو ubiquitous بھی پڑھتے ہیں، یونیورسل، وائڈ اسپریڈ، فری فار آل، اوپن، پبلک اور انریسٹرکٹیڈ. یہ ایکسیسیبل کے پاسبل سینونیمز ہیں، یا جو پیپر میں یا مختلف امتحانات میں سینونیمز کے آپشن کے طور پہ دیے گئے ہیں. اب اینٹونیمز جو اس کے ہیں وہ ہے کاسٹلی، ڈیئر، ایکسپینسو، ہائی اینڈ، اپ اسکیل، لمیٹیڈ، آف لیمٹس، ریسٹرکٹیڈ، ڈیفیشینٹ، لیکنگ، مسنگ، ریئر، اسکارس، uncommon، inaccessible، unattainable، unavailable، unobtainable. یہ ہے جی جو ایکسیسیبل کے پاسبل سینونیمز اور اینٹونیمز ہیں، یا وہ آپشن جو پیپرز میں دیے گئے ہیں، دیے جا چکے ہیں، دیے جا سکتے ہیں. تو جب بھی آپ یہ لیکچر اٹینڈ کیا کریں تو نوٹ بک اور پین ساتھ ضرور رکھا کریں، تاکہ ان چیزوں کو آپ نوٹ کرتے جایا کریں. امید ہے کہ جی آپ کو آج کا ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح استفادہ کر سکیں. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے استفادہ کرتے رہیں. بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی مل سکیں. اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ حافظ.